من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 تا 104 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تم کو بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، حین، جس وقت کے، ينزل القرآن، قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے سامنے، عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، عنہا، اس سے پہلے جو ہو چکا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، تحمل کرنے والے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے تو تم کو برا لگے، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جس وقت کے قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے سامنے، اللہ نے معاف کر دیا اس سے پہلے جو ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، تحمل کرنے والے ہیں۔ قد سألها، تحقیق ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا، قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوموں نے، ثم اصبحوا بها، پھر وہ ہو گئی، بها، ان چیزوں کے، کافرین، منکر، انکار کرنے والے، پھر وہ ہو گئے ان چیزوں کا انکار کرنے والے۔ تحقیق ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تم سے پہلی قوموں نے،
پھر وہ ہو گئے ان کا انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ، کوئی بحیرہ، ولا سائبہ، اور نہ ہی کوئی سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ ہی کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی کوئی حام، ولکن الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کو باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جائے ان لوگوں کو کہ تم لوگ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما، وہ چیز، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، کسی چیز پر نہ تھے، ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز پر نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ان آیات کریمہ سے پہلی آیات کریمہ میں آپ محرمات کے بارے میں سن چکے کہ اللہ رب العزت نے کن کن حرام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بے جا سوالات، فضول قسم کے سوالات سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات اور معاملات بیان فرما رہے تھے، اور اس شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ادری این ناقتی، ناقتک، مجھے کیا معلوم کہ تیری اونٹنی کہاں ہے؟ تو وہ شخص منافق تھا اور وہ بڑبڑایا، اور بڑبڑاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے، اخبرنی بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، بڑا کہتا ہے کہ مجھے آسمان کی خبریں آتی ہیں، آسمان کی خبروں کے بارے میں کہتا ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا
کہ اخبرنی مجھے خبر دیجئے ما فی بطنی ناقتی میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تھے جس کا نام ہے سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے جب اس کے اس سوال کو سنا کہ کیا سوال کر رہا ہے، ما فی بطنی ناقتی میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور اسے جواب دیا۔ جواب کیا دیا کہ تو نے اپنی اونٹنی کے ساتھ برائی کی ہے اور اس برائی کے نتیجے میں تیری اونٹنی کے پیٹ میں تیرا نطفہ ہے۔ تو اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ اس طرح کی فحش قسم کی بات نہیں کیا کرتے، آپ کو اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ اس لیے دیا کہ فضول قسم کا سوال ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے اور اس نے آ کر پوچھا کہ این ناقتی میری اونٹنی کہاں ہے، اس نے آ کر پوچھا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جواب دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو خبر دی، آپ نے جواب دیا۔ خاموش رہنے کے بعد کیا فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ، اسے بلایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جاءنی جبریل میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اخبرنی انہوں نے مجھے خبر دی۔ کیا خبر دی کہ اس شخص سے کہیے کہ اس کی اونٹنی فلاں بستی میں فلاں درخت کی ٹہنی کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ اونٹنی اس کے گلے میں جو قلادہ تھا، ہار تھا یا ڈوری تھی، وہ درخت کی ٹہنی میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر درختوں کے درمیان پھنس گئی اور وہ نکل نہ سکی۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے جس وقت تو نے مجھ سے سوال کیا اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو میرے پاس بھیج کر فرمایا کہ انہیں بتلاؤ کہ اس کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ میں نے فصل کاشت کی ہے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے بارش کب ہوگی۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میری بیوی امید سے ہے، مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بارش جو ہے کب نازل ہوگی، اور ایک نے آ کر سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا علم اپنے رسول کو بھی نہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیا۔ نمبر 1 قیامت، اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر دوسری چیز ہے ینزل الغیث، اللہ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب نازل ہوتی ہے یا کب نازل ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کل کوئی شخص کیا کرے گا، ما ادری نفس ماذا تکسب غدا۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا نا کہ کل میں کیا کروں گا، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو کل کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کل یہ شخص
کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں پیدا کس زمین پر ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مروں گا کس زمین پر، میں مروں گا کس زمین پر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ جس طرح یہ بتلایا کہ کل کیا کرے گا، اسی طرح یہ بھی بتایا من ارض این یموت، کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس زمین پر تو نے مرنا ہے۔ تو یہ 5 قسم کا علم کہ قیامت کب قائم ہوگی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بارش کب نازل ہوگی، ینزل الغیث، اللہ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب نازل ہوگی۔ اور ماذا تکسب غدا، کل میں کیا کروں گا، تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کل تو کیا کرے گا۔ بأی ارض تموت، کون سی زمین پر یہ مرے گا، اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی زمین پر اس کو موت آئے گی۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا کہ کب بارش نازل ہوگی، کب قیامت قائم ہوگی، کل کو کوئی شخص کیا کرے گا، کس زمین پر اس کو موت آئے گی، یہ سارے علم اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو یہ اس طرح کے فضول قسم کے سوالات کچھ لوگ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور فرمایا کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے، تسؤکم، تو تم کو بری لگے، وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جس وقت کہ ینزل قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ چونکہ قرآن کے نزول کا زمانہ 23 سال کا ہے، اور جیسے قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا، قرآن اپنی تکمیل کو پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد تو کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کیونکہ قرآن جو نازل ہونا تھا اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور حبیب پر جب قرآن کی تکمیل ہو چکی نزول کے اعتبار سے، تو پھر حبیب کا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات، جو حالات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصیت رکھتے ہیں، وہ بعد میں کبھی نہ واقعات پیش آئے نہ حالات پیش آئے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بتلا کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت کے نے آپ کو خبریں دے دی کہ آپ کے بعد قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا اس سے پہلے جو ہو چکا۔ یعنی یہ قرآن کریم کی آیت کے نزول سے پہلے جن جن صحابہ اکرام نے، یا جو لوگ صحابہ اکرام میں سے جن لوگوں نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے سوالات کیے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، ان کے اس جو ہے عمل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، تحمل کرنے والے ہیں۔ قد سألہا، تحقیق ان لوگوں نے، تحقیق انہی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، قوم من قبلکم، تم سے پہلی قوموں نے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں سے بھی ان کی قوموں نے اس طرح کے بے جا فضول قسم کے سوالات کیے۔ جب فضول قسم کے سوالات کیے، اللہ نے ان کے سوالات کا جواب بھی دے دیا، پھر وہ اس کے ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایمان لانے والے بنے، پھر بھی انہوں نے انکار ہی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ اے صالح، تو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، ہم تو تجھے تب نبی مانے، تب پیغمبر مانے جب تو چٹان سے ایک گابھن اونٹنی پیدا کر دے، نکال دے،
اور وہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے، گابن بھی ہو اور پھر وہ بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام معجزات، تمام کے تمام چیزوں پر دسترت اور قدرت اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو تب نبی مانے جب میں اس چٹان سے اونٹنی کو نکال دوں، تو تب تم لوگ میری تائید کرو گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ عمل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وقت بتلا دیا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ فلاں وقت میں تم لوگ آ جانا، فلاں وقت میں تم لوگ آ جانا، تو تمہارا سوال کا جواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو قوم میں بچے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، سب کے سب چھلانگیں لگاتے ہوئے، کودتے ہوئے، اچھلتے ہوئے آئے، اور بھی چٹان پر ہاتھ رکھا کہ بھائی تو اونٹنی چٹان کے اندر سے نکلے گی۔ بڑے اچھلتے کودتے ہوئے وہ لوگ آئے، انہوں نے چٹان پر ہاتھ رکھا۔ جس چٹان پر ہاتھ رکھا، اللہ نے اسی چٹان سے ایک گابن اونٹنی کو پیدا فرما دیا، اور وہ گابن اونٹنی تھی اور بچہ اس کے پیٹ میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، اور ایمان لانا تو دور کی بات، اللہ کی اس اونٹنی کو جو چٹان سے اللہ نے پیدا فرمائی، اس کے کونچے کاٹ ڈالی اور اسے ذبح کر دیا، مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، قوم صالح تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرما رہے کہ اسی طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ اب مقصد کیا تھا اونٹنی کی پیدائش کا؟ مقصد کوئی ان کو کیا فائدہ ملنا تھا کہ اونٹنی پیدا ہو جائے؟ لیکن بس ایسے ہی جو ہے انبیاء اکرام پر وہ اعتراضات اور سوالات اٹھایا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہو گئے؟ اللہ نے ان کے مطالبات بھی پورے کر دیے، لیکن منکر ہوئے۔ جب منکر ہوئے، ان کے مطالبے پر جو معجزہ انہیں دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، اور پھر وہ اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے، چونکہ اس سورت کے شروع میں محرمات کا ذکر ہوا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ قرار دو، جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام نہ قرار دو۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے ان حرام کردہ چیزوں کا بیان فرمایا کہ کون سی وہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے نہیں بنایا من بحیرہ، بحیرہ کو کوئی چیز، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 چیزیں ہیں جو مشرکین کا جن کے اوپر ایمان تھا، عقیدہ تھا، یقین تھا۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بحیرہ، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ بحیرہ مادہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے۔ یعنی مشرکین مکہ بحیرہ مادہ اونٹنی کا دودھ خود نہ پیا کرتے تھے، بلکہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، کوئی اس کا دودھ نہ پیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تو کوئی ایسا حکم نہ دیا کہ تم دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دو اور خود نہ پیو۔ تم پر اللہ نے حرام تو نہیں قرار دیا اونٹنی کا دودھ، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرا جانور ہے سائبہ۔ سائبہ کہتے ہیں اس مادہ جانور کو، سائبہ کہتے ہیں اس مادہ جانور کو کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے، پھر نہ اس پر سواری کی جائے نہ اس کا دودھ پیا جائے۔ سائبہ اگر مادہ جانور ہے تو دودھ نہ پیا جائے، اگر نر جانور ہے تو سواری نہ کیا جائے، چاہے مادہ ہو یا نر ہو، نہ اس کا دودھ پیتے نہ اس پر سواری کرتے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے، غیر اللہ کے نام پر، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح کا آپ دیکھتے ہیں بہت ساری سڑکوں پر آج کے زمانے میں جو ہے بچھڑے پھر رہے ہوتے ہیں اور گائیاں پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا، سڑکوں پر ہوتی ہیں اور وہ پیروں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جانور، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی کچھ جاہل قسم کے ایسے لوگ ہیں، پھر جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی اسے نہیں ہٹاتے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، جہاں جائے وہ منہ مارے،
جہاں چاہے جس کے فصلوں میں چاہے وہ کھانا شروع کر دے، کوئی انہیں منع نہیں کرتا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو غیر اللہ کے نام پر جس طرح آج کے زمانے میں بھی کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے پیروں کے نام پر، تو اس طرح اس زمانے کے اندر بھی مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا کہ کچھ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے نہ ان پر سواری کرتے۔ تو قرآن کریم میں اس جانور کے لیے نام استعمال ہوا سائبہ۔ اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا کہ تم اللہ کے اس جانور پر سواری نہ کرو یا تم اس جانور کا اونٹ نہ پیو، اللہ نے تو منع نہیں فرمایا۔ اس جانور کا دودھ نہ پیو یا اللہ نے تو منع نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے جانور کا ذکر کے فرمایا ولا وسیلہ۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلسل مادہ بچے جنے، نر بچے نہ جنے بلکہ مادہ بچے جنے۔ جب وہ مسلسل مادہ بچے جنے تو پھر کیا کرتے، اس کو بھی اللہ کے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، اس کو سواری نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ تم اس پر سواری نہ کرو، اس پر سواری نہ کرو، اور پھر وہ اس کے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ چوتھا جانور ہے حام۔ حام اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو نر ہو اور کم از کم وہ 10 مادہ جانوروں کے ساتھ جفتی کر لے، اسے کہا جاتا ہے حام۔ مثال کے طور پر جو ہے نر بچھڑا ہے یا بھینسا ہے اور وہ بھینس کے ساتھ کم از کم 10 مرتبہ جفتی کر لے، یا بکرا ہے وہ بکری کے ساتھ کم از کم 10 مرتبہ جفتی کر لے، یا دمبا جو ہے بھیڑ ہے وہ دمبے کے ساتھ مسلسل 10 جو ہے دمبوں کے ساتھ وہ جفتی کر لے، تو اسے کہا جاتا ہے حام۔ تو جو ایسا جانور ہوتا اسے بھی یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو جایا کرتی، اس کی جو ہے پوجنا شروع کر دیا جاتا تھا، غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی حکم نازل کیا جس طرح کہ تم نے بنا لیا، نہ ہی ولا صائبہ، صائبہ کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل کیا جس طرح کہ تم نے اس کے بارے میں نظریہ رکھ لیا، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل کیا جس طرح کہ تم نے اپنی طرف سے بنا لیا، ولا حام، اور نہ یہ حام کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل کیا جس طرح کہ تم نے اپنے دلوں میں بات ان کے بارے میں نظریے کے طور پر، عقیدے کے طور پر بٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم ان پر نازل نہیں کیا۔ اور کافروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خلاف افترا کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس طرح کے نظریات کی، سوچ کی، معاملات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کری اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے تعالوا، تم آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ نے نازل فرمایا کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، آؤ دین اسلام کی طرف، آؤ اللہ کے حکموں کی طرف، آؤ نبی کے طریقوں کی طرف، جب ان سے یہ کہا جائے تو قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ چیز، وہ کام جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں نہیں ضرورت اللہ کی، الیاذ باللہ، ہمیں نہیں ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو صرف وہ چیزیں، وہ کام، وہ معاملات، وہ رسم و رواج، وہ ہمارے لیے کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ جس طرح کہ آج بھی جب ہماری شادی بیاہ ہوتے ہیں، رسومات اس میں طرح طرح کی نکل آتی ہے، یا ہمارے باپ دادا ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ یوں کرتے تھے، یوں کہتے تھے، فلاں فلاں فلاں، تو ان کی جس طرح کی سوچ تھی اگر تو وہ دین سے ہٹ کر تھی، تو پھر ان کو کہتے کہ بھئی دیکھو یہ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح ان رسومات کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی یہی کریں گے۔
ہم بھی یہی کریں گے. ہم نے شادی بیاہوں کی اندر رسم و رواج کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اس طرح کریں گے, ہم بھی اس طرح کریں گے. تو ہم نے اپنے جس طرح باپ داداؤں کو پایا ہم ان سے نہیں ہٹ سکتے. تو آج کے زمانے میں بھی ہم لوگوں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہندوستان کے اندر سے ہندوؤں کے ذریعے ہمارے اندر منتقل ہو چکی, ہمارے باپ داداؤں سے چلی آئی ہیں. جب ہم ان پر بابا داداؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اس حالت میں پایا, یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم بھی اس طرح کے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جواب تو مشرکین کا تھا, یہ جواب تو کافروں کا تھا. جب ان سے کہا جاتا او تم رسول اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, دین اسلام کی طرف, وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کام کافی ہیں جو ہمیں اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھے, جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جن کاموں پہ پایا ہم بھی وہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولو کان آباؤہم, اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا, کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں, ولا یہتدون, اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت یافتہ نہ ہوں, تب بھی وہ ان کے مطابق چلیں گے, تب بھی ان کے طریقے کے مطابق چلیں گے, تب بھی ان کی چیزوں, ان کے زندگی کے ان کیے ہوئے کاموں کو اپنائیں گے جو انہوں نے کیے, جن سے دین کا نام, دین پر عمل کرنے کے ذرا بھر بھی کوئی ان کے اندر گنجائش نہ تھی, تو پھر بھی تم ان کی نقش قدم پر چلو گے. اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں, اگرچہ وہ دین کے بارے میں کچھ علم نہ رکھتے ہوں, پھر بھی تم انہیں کے مطابق چلو گے. اللہ نے یہ جواب دیا. تو کافروں کا کیا جواب تھا؟ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. لہٰذا آج کے دور کے اندر بھی اگر کچھ اس طرح کی رسومات ہیں, رواج ہیں ہمارے گھروں میں, ہماری شادیوں میں, ہمارے جو ہے خوشی کے پروگراموں میں, اگر اس طرح کے رواج ہیں جن کا دین سے, اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو, تو پھر ہمیں وہ چھوڑنا پڑیں گے, اور ہمیں اپنے باپ داداؤں کو نہیں دیکھنا پڑے گا, دیکھنا چاہیے ان معاملات میں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا اور دین اسلام ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. تو اسے دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے راضی ہو جائے, اور ہر طرح کے جو ہے کفر اور شرک سے ہم لوگوں کا تحفظ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے, ہر طرح کے بیہودہ قسم کے کاموں کی, رسم و رواج کی, فضول قسم کے سوالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.